محبوب کی زلف کا اسیر ہو کے رہ جائے. اب وہ جمال مصطفیٰ کیا ہے؟ صورت مصطفیٰ بولیے وہ حسن صورت کیا ہے؟ آؤ ذرا ان سے پوچھیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا. ان سے پوچھیں جن آنکھوں نے میرے مصطفیٰ کے مکھڑے کی زیارت کی، جنہوں نے جمال رسول کو دیکھا، جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو پاس کھڑے ہو کر قریب بیٹھ کر دیکھا. آئیے ان سے پوچھو کہ جمال رسول کیسا ہے، حسن مصطفیٰ کیسا. اور ہر دیکھنے والا اپنا اپنا انداز فکر اور اپنا ہر دیکھنے والا اپنے اپنے انداز سے دیکھتا بھی گیا اور اس حسن کو بیان بھی کرتا. حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی مسکرا پڑتے تو تاجدار کائنات کے اس تبسم میں اتنی چمک ہوتی، چہرے پر اتنا نور ہوتا کہ حضور کی مسکراہٹ کو دیکھ کر یوں لگتا جیسے آپ کے رخسار میں سورج چل رہا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کیا فرماتے ہیں؟ جیسے آپ کے رخسار میں بولیے. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جمال رسول کا عالم یہ تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے رخسار میں سورج چل رہا ہے. پھر بڑا بنحاس ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی جمال رسول کو دیکھا، آپ نے بھی حسن مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا، بتاؤ تمہیں محبوب کا حسن کیسا لگا؟ محبوب کا حسن کیا حضور کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کیونکہ عرب شعراء اور عشاق جب اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتے اپنے محبوب کے روشن خوبصورت چہرے کو چمکتی ہوئی تلوار سے تشبیہ دیتے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ برا بن حازم کیا حضور کا چہرہ بھی تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ تو حضرت برا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لا بل کل قمر، میرے حبیب کا چہرہ تلوار کی طرح نہیں، مصطفیٰ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمکا کرتا. حضور کا چہرہ تو برا بن حازم نے دیکھا تو انہیں چمکتا ہوا چاند دکھائی دیا. اور پھر آگے چلیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی حضور کے حسن کو دیکھا مگر آپ کے دیکھنے کا ایک انداز ہی جدا، آپ کے تکنے کا جدا انداز. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا 14ویں کی رات آسمان پر چاند چمک رہا، اپنی روشنیاں بکھیر رہا ہے، اور ادھر ساری کائنات کے تاجدار سرخ داری دار چادر پہن کے اپنے صحن میں بیٹھے ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں میں کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا اور کبھی جمال مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو. ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر ڈالتا اور سوچ میں گم تھا کہ حسن کدھر زیادہ، جمال کدھر زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا، رب کی عزت و جلال کی قسم، میرے مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین تر ہے. کسی عاشق نے کہا نا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں، میرے آقا کا چہرہ صاف. تو حضرین محترم، رب نے وہ حسن عطا کیا کہ کسی کو چلتا ہوا سورج نظر آیا، کسی کو چمکتا ہوا چاند نظر آیا، اور کسی کو 14ویں کے چاند سے بھی بڑھ کے حسین نظر آیا. یہ تو جابر بن سمرہ کا مشاہدہ ہے. آگے چلیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہیں. پوچھئے انس بن مالک سے کہ آپ نے حسن رسول کو کیسا پایا، جمال مصطفیٰ کو کیسا پایا؟ صحیح بخاری کو اٹھا لیں،
حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے آخری ایام میں علیل ہو گئے اور علالت کی وجہ سے کچھ دن مسجد میں تشریف نہ لائے، نماز کے لیے نہیں آ سکتے، آپ نے اپنے جگہ مصلی پر کھڑا کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ابو بکر ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے افاقہ محسوس کیا۔ تاجدار کائنات طبیعت بہتر ہوئی تو اپنے حجرہ مبارک سے اٹھے اور اٹھ کر دروازے پر تشریف لائے۔ جو ہی حضور دروازے پر پہنچے تو آپ نے اپنے دروازے سے ایسے پردہ ہٹایا، دروازے سے ادھر صحابہ کرام صف در صف نماز میں کھڑے ہیں، صدیق اکبر کی امامت میں نماز پڑھی جا رہی ہے، ادھر حضور کے سامنے حجرہ مبارک کے دروازے سے جو ہی پردہ ہٹا، حضرت انس کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کے رخ انور سے وہ نور نکلا کہ ہمیں اپنی نمازیں بھول گئے، قبلہ بھول گیا، امام بھول گیا، نماز بھول گئی، سب تاجدار کائنات کے رخ انور کے دیدار میں اس طرح مستغرق ہو گئے۔ کیفیت یہ تھی، قریب تھا کہ ہم جمال مصطفیٰ کے استغراق کی وجہ سے اپنی نمازیں توڑ بیٹھے۔ قریب تھا کہ ہماری نمازیں ڈوب جاتی۔ تاجدار کائنات نے عاشقوں کا یہ جنون دیکھا، دیوانگی دیکھی، استغراق دیکھا، تو میرے آقا نے انس بن مالک کہتے ہیں دروازے پر پردہ گرا دیا اور پردہ گرا کر وہیں سے اشارہ کیا، فرمایا اتموا صلاتکم، میرے غلاموں اپنی نماز بولیے نماز پوری کر لو۔ گویا وہ حسن کہ کئی دنوں سے آنکھیں جس حسن کو دیکھنے کے لیے بیتاب بے قرار تھی، دیوانوں کی نگاہیں ترس چکی تھی، جو ہی پردہ ہٹا تو انہیں نماز یاد نہ رہی، قبلہ رخ یاد، توجہ کا مرکز کون بن گیا؟ اونچا بولی، کون بن گیا؟ حضور کی ذات اقدس، اور قریب تھا فرماتے ہیں کہ ہم نمازیں توڑ دیتے، مگر آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا کہ اپنی نماز کو کیا کر لو، مکمل کر لو۔ یہ کہہ کے آقا تو تشریف لے گئے۔ اب انس بن مالک کی یہ روایت جس میں آپ نے یہ تو کل صحابہ کا حال بیان کیا، اب وہ اپنی خاص کیفیت بیان کرتے ہیں، بولیے اپنی کیفیت راوی بیان کرتے ہیں کہ جب میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی تو کیسا لگا، میں نے محبوب کے مکھڑے کو کیسا دیکھا۔ باقیوں کا تو یہ حال تھا کہ وہ اس فرحت دیدار کی وجہ سے کیا نمازیں توڑنے کے قریب تھے، مگر جب میں نے مڑ کے حضور کے مکھڑے کی طرف دیکھا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مجھے یوں لگا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے رکھا قرآن، جیسے رکھا قرآن۔ اب حضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ ہر دیکھنے والے کا انداز جدا جدا ہے۔ کسی نے چلتا سورج دیکھا، کسی نے چمکتا چاند دیکھا، کسی نے 14ویں کے چاند سے حسین دیکھا، اور کسی نے کھلتا بولیے قرآن دیکھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس محبوب کے حسن کو بیان کرتا رہا، اور پھر بات آئی جب حضرت سیدنا حسان بن ثابت، آپ نے بھی تو حضور کے حسن کو بیان کیا۔ اب اس سے قبل اب تک جتنی احادیث میں نے عرض کی ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تشبیہ دی، کوئی نہ کوئی تشبیہ، کسی نے چاند سے، کسی نے سورج سے، اور کسی نے قرآن سے۔ یہ تشبیہات ہیں۔ حضرت حسان سے پوچھا کہ آپ نے بھی جمال مصطفیٰ کو دیکھا، کیسا پایا؟ فرماتے ہیں کس شے سے تشبیہ، میں کس شے سے تشبیہ دوں؟ وَأَحْسَنُ
احسن من کا لم تر قط عین، یا رسول اللہ آپ سے بہتر حسن والا تو آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے بولیے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ تشبیہ کس سے دوں؟ شمس الضحیٰ کا ہوں، بدر الدجا کا ہوں، صدر الاولیٰ کا ہوں، نور الہدا کا ہوں، تجھے قبلہ قدسیاں کا ہوں، یا کعبہ انس و جاں کا ہوں، یا رسول اللہ تیرے تو عیب، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔